عید تب ہوتی ہے جب عید کی کوئی نماز ہوتی ہے. یہ آج لوگوں نے حوصلے بنا لیے ہیں کہ میلاد کی عید مانتے ہو تو نماز بھی میلاد کی دکھاؤ. عید کے لیے نماز کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اب دیکھو جہاں پر عید کا ذکر صحابہ کر رہے ہیں عید ہے مگر عید کی کوئی نماز نہیں ہے. چونکہ عید کا لفظ لغت میں سینکڑوں ڈکشنریاں پیش کر سکتا ہوں کہ جس کے اندر محض مطلب ہی ایسا ہے کہ جس میں راحت ہو, سرور ہو, خوشی ہو اور ہو دین کی وجہ سے. جس وقت وہ دن ہے اس کے لحاظ سے عید کا اطلاق کیا گیا. اب یہاں پر اس کو عید مانا گیا ہے. وہ کہتے ہیں تم عیدوں کی عید کہتے ہو, یہ تو سرے سے عید ہے ہی نہیں, کیونکہ عیدیں صرف دو ہیں. ان کا جھگڑا ہے, وہ کہتے ہیں عیدیں صرف دو ہیں, تیسری ہے ہی نہیں. اور تم اس کو عید بھی مان رہے ہو اور عیدوں کی عید بھی مان رہی ہو اور کروڑوں عیدوں سے بڑی بھی مان رہے ہو. یہ کیسے ہو سکتا؟ اس سلسلہ میں یہ میرے پاس جامع ترمذی ہے, اس کے اندر حدیث شریف موجود ہے کہ عیدوں کی بحث سورہ مائدہ کے بیان کے اندر عیدوں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب یا امیر المومنین لو علینا انزلت هذه الآیہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لاتخذنا ذلك اليوم عیدا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی نے کہا, اے عمر امیر المومنین ہو تم, اگر یہ آیت ہماری کتاب میں اترتی جو تمہاری کتاب میں اتری ہے لَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا, تو جس دن یہ اترتی ہم اس دن کو عید بناتے. کون سی آیت؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ, کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دشمنوں کو بھی پتا ہے کہ اس میں شان بڑی ہے کہ ڈوز دی جاتی رہی رب کی طرف سے انسانیت کو, لیکن یہ نہیں کہا کسی دور میں جو دینا تھا دے دیا ہے. یہ 12 ربیع الاول شریف کی چاندنی ہے کہ پہلی مرتبہ یہ اعلان ہوا انسانیت جو تمہیں میں نے دینا تھا میں نے دے دیا ہے, تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اب وہ کہنے لگے اگر یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم اس کو عید بناتے اس دن کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آیات کے نزول سے عیدیں نہیں بنتی, تم ایک آیت کے نزول پہ عید کہہ رہے ہو. ہرگز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا, بلکہ فرما انی لعالم, میں یہ جانتا ہوں, ای یوم نزلت ہذہ, جس دن یہ اتری ہے اس دن کو میں جانتا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا ہے. فرما تم ایک عید کی بات کرتے ہو, ہماری تو اس دن 2 عیدیں تھیں, جمعہ بھی تھا عرفہ بھی تھا, اور عرفہ بھی عید کا دن ہے, جمعہ بھی عید کا دن ہے. بلکہ اس مقام پر ترمذی کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم, تو ایک یہودی نے کہا کہ یہ آیت اگر ہم پہ نازل ہوتی لاتخذنا یومہا عیدا, ہم اس کے نزول کو عید بنا لیتے. یہ یہودی نے کہا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرما انہا نزلت فی یوم عیدین, تم ایک عید کی بات کرتے ہو, یہ تو 2 عیدوں والے دن نازل ہوئی تھی, 2 عیدوں والے دن. اب میں نے عیدیں 4 ثابت کرنی ہیں. کیوں؟ یہ 2 عیدیں کون سی ہیں؟ کیا عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہے؟ نہیں, یہ تھا عرفہ کا دن, 9 ذو الحج کا دن, 9 ذو الحج کا دن. اور 9 ذو الحج نہ عید الفطر ہو سکتی ہے نہ عید الاضحیٰ ہو سکتی ہے. 9 ذو الحج کو عید الفطر بھی نہیں ہو سکتی جو 1 شوال کو ہوتی ہے. 9 ذو الحج کو عید الاضحیٰ بھی نہیں ہو سکتی جو 10 ذو الحج کو ہوتی ہے. تو دن 9 ذو الحج کا ہے اور عیدیں 2 ہیں. تو پتہ چلا حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید وضاحت کر دی ہے کہ عیدیں 3 نہیں, عیدیں تو 4 ہیں. ایک عید الفطر ہے, دوسری عید الاضحیٰ ہے, تیسری یوم عرفہ ہے, چوتھی یوم جمعہ ہے. لہذا 4 عیدوں کا قول
जामे तिरमिजी के अंदर अमीर उल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से कर दिया गया है। क्या आज के इन मुल्लाओं मुफ्तियों को पता है ज्यादा दीन का, या अमीर उल मोमिनीन को ज्यादा पता है, या इब्ने अब्बास को ज्यादा पता है, या उम्मत के तर्जमान को ज्यादा पता है? तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल के मुताबिक ईदें तो अब 4 सामने आ गई। फरमाया जिस दिन ये उतरा फी यौम ईदैन, 2 ईदों के दिन इसका नज़ूल हुआ, और वो दिन ना ईद उल फितर का दिन है ना ईद उल अदहा का दिन है। उसको 2 क्यों कहा? एक अरफा होने की वजह से और दूसरा जुमा होने की वजह से 2 ईदें हैं। इससे पता चला कि ना तो ये फिक्र थी सहाबा की कि डट जाते यहूदी के मुकाबले में कि तुम्हारा दीन झूठा है और तुम आगे भी बिदअतें फैला रहे हो कि ईद के नजूल पर एक एक आयत के नजूल पर ईदों के कौल करते हो। ईदें ऐसी नहीं बनती, ईद जो है वो सिर्फ 2 है। हरगिज़ इस तरह की बात ना इब्ने अब्बास ने की, ना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने की। तो पता चला उनकी भी सोच यही थी कि आयत के नजूल पर ईद बनती है, तुम एक की बात करते हो, हमारी तो रब ने 2 ईद बनाई थी। जब एक आयत का नजूल ईद रखता है, शान ईद की, तो जिनके सीने पे पूरा कुरान उतरा हो, जिस दिन वो सीना दुनिया पे आया है, उस दिन को ईद मानने में मेरे कबाहत क्या?